دیتے رہے۔ 7 ہجری مکہ کے فتح کا دن تھا۔ فتح مکہ کے دن 10,000 صحابہ کی جماعت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، اور اس وقت جانتے ہیں سب سے پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اونٹنی کی رسی پکڑ کر چلنے والے حضرت بلال حبشی تھے۔ ان کے داخل ہونے کی شان ہی الگ تھی۔ وہ تڑپائے گئے تھے، مارے گئے تھے مکہ میں۔ کون سا ظلم ان کے ساتھ نہیں ہوا تھا مکہ میں۔ ہجرت کے بعد جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تھے تو ان کو بھائی چارگی میں ایک صحابی ہیں ابو رویحہ، ان کا بھائی بنایا تھا، ان کے ساتھ رہتے تھے، ایک روایت میں عبیدہ بن حارث کے ساتھ۔ بہرحال جب مکہ میں داخل ہوئے اور فتح مکہ میں پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر گئے، سارے بتوں کو وہاں سے نکال کر پاک کیا۔ خانہ کعبہ کو صاف کرنے کے بعد حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر تشریف لائے، اور حرم کعبہ میں پہلی اذان دینی تھی تو حضرت بلال سے کہا گیا کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دو۔ کہیں سے بھی اذان دیتے، کعبے کی چھت پر چڑھ کر کے اذان دو۔ وہ جوش محبت میں تھے حضرت بلال کہ وہ مکہ، کیونکہ ہجرت کے بعد کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ آپ کو بخار آیا، بیمار ہوئے صحابہ جب ہجرت کر کے گئے، کیونکہ مدینہ اس وقت یثرب نام تھا اور بیماریوں کا گڑھ سمجھا جاتا تھا، جو بھی جاتا تھا بیمار ہو جاتا، کئی طرح کے بخار اس کو لگ جاتے تھے۔ لیکن اس یثرب کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طیبہ بنایا، بلکہ بیماریوں کی شفا کا مرکز بنایا۔ حضرت بلال اس وقت یہ گنگناتے تھے اشعار میں، کیا اس کی مٹی میں دیکھ سکتا ہوں۔ پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کی یہ بات پہنچی کہ مکہ کے متعلق اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ کیا مجھے وہ دیکھنا ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اسی دن اللہ کے نبی نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، جس طرح ان کے دلوں میں مکہ کی محبت ہے تو ان کے دلوں میں مدینے کی محبت ڈال۔ اور جیسی حضور کو یہ کہتے ہوئے سنا، حضرت بلال نے دوبارہ کبھی پھر وہ اشعار ہی نہیں پڑھے کہ حضور نے مدینے کی محبت کا ذکر فرمایا، پھر مدینہ چھوڑ کر کبھی جاتے بھی نہیں تھے۔ خیر، جب خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر کے اذان دینے کی بات آئی ہے، وہ پورے محبت میں جوش میں وہ چڑھ تو گئے، اور اس کے بعد پھر وہ دیکھتے رہے کہ کس طرف منہ کر کے اذان دوں۔ کعبے کی طرف منہ کر کے اذان دیا جاتا ہے، اور کعبہ نیچے ہے، بلال اوپر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف انہوں نے چہرہ کیا اور پوچھا کہ خانہ کعبہ کی طرف میں نیچے رہ کر کے منہ کرتا تھا، اوپر آ گیا ہوں، کس طرف منہ کر کے اذان دوں؟ حضور نے فرمایا میری طرف منہ کر کے اذان دو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخ زیبا کو دیکھ کر کے انہوں نے پہلی اذان دی تھی، وہ حرم کعبہ کی اذان ہے۔ اس کے بعد ایک اور روایت ہے فتح مکہ کے دن، یہ تو اذان کی بات ہوئی، دیکھیں یہاں پر کسی اور کو بھی چڑھایا جاتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی حبشی غلام کو خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھایا جس کو مکہ والے سب سے کمتر سمجھتے تھے، سب سے کمتر سمجھتے تھے۔ یہی میسج یہاں سے ملتا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے وابستہ ہو جاتا ہے وہ خانہ کعبہ کی چھت پر پہنچ سکتا ہے۔ حضور کی غلامی میں جو آیا تو پھر اس کے مقامات بہت بلند ہیں۔ اس کے بعد ابو سفیان آئے، ایمان لے آئے، بیعت کر لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ اب تک تو جنگوں میں لڑتے رہے، حضور کے خلاف آتے رہے، ایمان لے آئے۔ ایمان لانے کے بعد ابو سفیان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مکہ والوں کو آپ قتل کر دیں گے، مار دیں گے؟ آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے خاندان والے ہیں، مکہ والے آپ کے وطن والے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ، تمہارے گھر میں جو آ گیا اس کو امن ہے۔ ابو سفیان نے کہا میرا گھر بہت چھوٹا ہے، کتنے لوگ آئیں گے، باقی لوگ تو بچ جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا عبد المطلب میرے دادا کے گھر جو آئے ان کو امن ہے۔ پھر کہا وہ بھی کم لوگ ہیں، پورے مکہ والے کیسے آئیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیں وہ بھی امن میں ہیں۔ ابو سفیان نے کہا جو میں رہ گئے ان کا کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جو حرم میں آ گئے ان کو بھی امن ہے۔ پھر کہا جو نہیں آ سکتے، تو یہ ایک آخری بات تھی،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں جو چیز بیان فرمائی وہی بیان کرنا ہے. حضور فرماتے ہیں بلال کا جھنڈا بناؤ. بلال کا جھنڈا، یہ حضرت بلال کا ایک جھنڈا بنایا گیا تھا فتح مکہ کے تھے. اور ابو رویحہ جو ان کے بھائی تھے مدینے کے، ان سے کہا گیا کہ میدان میں لے جا کر کے بلال حبشی کا جھنڈا کہہ کر گاڑو. بلال حبشی کا جھنڈا کیوں بنایا گیا اس دن؟ اور پھر ابو سفیان سے کہا گیا کہ جاؤ مکہ والوں کو اعلان کر دو جو بلال کے جھنڈے کے نیچے آ گیا اسے امان ہے. ایک عجیب بات ہے، بلال کا جھنڈا، وہاں حرم میں داخل ہونے والوں کو بھی امن ہے، ابو سفیان کے گھر میں آنے والوں کو بھی امن ہے، جو نہیں آ سکتے. میرے عزیزوں، ایک بہت ہی اہم بات ہے، شاید دنیا میں کسی نے اس انداز سے ان کے ظلم کا بدلہ نہیں لیا ہوگا. مکہ والے جو بلال حبشی کو سب سے کمتر سمجھتے تھے، آج وہ اپنی جان کی امان پانے کے لیے بلال کے قدموں میں آنے پر مجبور ہو گئے تھے، لینے پر مجبور ہو گئے تھے. جو ان کو کبھی پیروں میں رسی ڈال کر کھینچتے تھے، آج وہ ان کے پیروں میں آنے کو مجبور ہو گئے تھے، کیونکہ جان بچانا ہے تو یہی طریقہ تھا. اور آئے بھی ایک دو نہیں، بڑے بڑے رئیس لوگ، بڑے بڑے مالدار لوگ، جن کو جان بچانا تھا وہ بلال کے جھنڈے کے نیچے آئے. تو یہ بڑا معاملہ تھا. فتح مکہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت بلال کو وہ مقام دیا، اس وجہ سے بھی کہ بلال وہ تنہا صحابی ہیں جن کا مکہ میں کوئی رشتہ داری بھی نہیں تھی، سوائے رسول اللہ کی غلامی کے ان کے کوئی رشتہ دار مکہ میں نہیں تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد اس کے کئی واقعات حضرت بلال کی زندگی میں ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آخری زمانے تک میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے آپ ہی اذان دیتے رہے، اقامت کی پابندی کرتے رہے. اور جس دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس دن وہ بے ہوش ہو گئے، اذان نہیں دے پا رہے تھے. صحابہ اکرام ان کو سنبھالتے رہے، اور اس کے بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق جیسی خلافت پر بیٹھے. حضرت بلال نے کہا کہ آپ کا بڑا احسان ہے مجھ پر، آپ کا بڑا احسان ہے، آپ نے مجھے آزاد کروایا. اگر آپ آزاد کرنے کے بدلے مجھے کچھ بھی حکم دیں تو میں تو مانوں گا، لیکن اگر آپ نے اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے مجھے آزاد کرایا تو مجھے اب تنہا جینے کا اختیار دیا جائے، مجھے اذان دینے پر مجبور نہ کیا جائے. تو آپ کو آزاد رکھا گیا کہ آپ کی جیسی مرضی. پھر وہ وقت آیا کہ آپ مدینہ طیبہ سے نکل کر کے جا رہے تھے یہ کہتے ہوئے کہ مجھے جہاد میں بھیجا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندگی جینے کا کوئی مزہ نہیں ہے، میں شہید ہونا چاہتا ہوں، ملک شام مجھے بھیجا جائے. تو حضرت ابوبکر نے ان سے کہا تھا کہ اے بلال، میری عمر کا آخری حصہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ جیسے رسول اللہ کے قریب تم رہے، تمہیں دیکھ کر کے مجھے میرے مصطفیٰ کی یاد آتی ہے، تم میرے ارد گرد رہو. تو حضرت ابوبکر کی بات پر وہ اتنے دن تک رہے، اور اس کے بعد جیسی حضرت عمر بیٹھے ان سے کہا مجھے ملک شام بھیج دیا جائے. ملک شام ان کو بھیج دیا گیا، کیونکہ وہ حضرت عمر بھی وہی بات کر رہے تھے جو حضرت ابوبکر کہہ رہے تھے کہ بلال. اچھا یہ بات بھی میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت عمر کا معمول یہ تھا، ایک بار ابو سفیان سردار مکہ ہے، یہ لوگ ملنے کے لیے آئے حضرت عمر فاروق کے پاس. اسی وقت حضرت بلال، حضرت مقداد، حضرت صہیب یہ لوگ بھی آئے ہیں. اور اس وقت جب وہ بڑے رئیس آئے اور ادھر غلام زادے آئے، حضرت عمر نے کہا پہلے بلال کو بلاؤ، امیر المومنین پہلے ان کو بلاؤ. تو ابو سفیان اور دوسرے لوگوں نے یہ بات بھی کہی تھی، بڑے بڑے سرداروں کو چھوڑ دیا گیا اور ہمارے سامنے کے غلاموں کو خلیفہ وقت بلا کر بات کر رہے ہیں. تو ان کے ہی ساتھیوں میں سے کسی نے یہ بھی کہا کہ اس چیز کو ذکر کرنا فضول ہے، بلال وہ شخص ہے جب رسول اللہ ہمیں دین کی دعوت دے رہے تھے ہم ان کو مار رہے تھے اور یہ رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کا حق ہے. اور حضرت عمر جب بلال کو بلاتے تھے تو کیا کہتے تھے پتہ ہے؟ یا سیدنا بلال، اے ہمارے آقا بلال آئیے. حضرت بلال کہتے تھے امیر المومنین آپ مجھے آقا کہہ کر کیوں پکارتے ہیں، آپ مجھے سیدنا کیوں کہتے ہیں؟ حضرت عمر رونے لگتے اور کہتے بلال ذرا اپنا وہ جبہ اٹھاؤ تاکہ میں وہ دیکھوں
جو پیٹھ پر تمہارے زخم ہیں رسول اللہ کی محبت میں لیے ہوئے، میں ان کو بوسہ، زندگی کی بڑی قسمت کی بات ہے۔ حضرت بلال کی اتنی تعظیم کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کبھی حضرت ابو بکر صدیق کی بھی تعریف کرتے تو یوں کہتے، حضرت عمر یوں کہتے، ہمارے سردار ابو بکر نے ہمارے سردار بلال کو آزاد کرایا ہے۔ دونوں کو سردار کہتے تھے، آقا کہتے تھے، جبکہ وہ غلام زادے تھے۔ تو حضرت عمر کی بات پر وہ رہے نہیں، مدینے میں ملک شام چلے گئے، تنہائی میں جیتے رہے، جہاد کے سلسلے میں گئے تھے، لیکن وہاں زیادہ دن رہ نہ پائے۔ ایک دن خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ اے بلال، اتنی بھی دوری کیوں؟ کیا ہماری یاد نہیں آتی؟ تڑپ کر کے اٹھ بیٹھے، بستر کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسی ہی خواب میں دیکھا، ملک شام سے ایسا سفر کیا انہوں نے، نہ پہاڑوں کو دیکھا نہ صحراؤں کو دیکھا، مدینے کی طرف وہ رواں دواں ہوئے، اور کئی دن کی مشقتوں کے سفر کے بعد ہفتگی میں، محبت میں، اور پھر جب روضہ رسول کے پاس جاتے تو بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے، غش کھا کر گرتے، لوگ ان کا انتظار کرتے، ہوش میں آتے، ان کو اٹھایا جاتا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر انور کو دیکھ کر۔ اب سنیے، اس وقت حضرت عمر نے آ کر کے ان سے کہا، بلال ایک بار وہ اذان دو جو رسول اللہ کے زمانے میں دیتے تھے۔ منع کر دیا، کہا کہ امیر المومنین، آپ کے حکم عدولی تو نہیں کر سکتا، لیکن میرے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جب میں اذان دیتا، اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچتا تو سامنے چہرے رسول کو دیکھتا تھا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ کر کے میں اپنی اذان مکمل کرتا تھا۔ اب مجھے آپ اذان کے لیے کہہ رہے ہیں، جب چہرہ اقدس نظر نہ آئے تو پھر کیا ہوگا؟ کئی صحابہ نے اصرار کیا تو انہوں نے اذان دینے سے منع کیا۔ اسی اثنا میں حسنین کریمین کو بھی پتا چلا کہ بلال آئے ہیں۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے وہ مسجد نبوی میں آئے۔ جیسے ہی ان کو دیکھا، حضرت بلال لپک کر کے ان کے سامنے جھک گئے اور کہا، ظاہر سی بات ہے شباہت تھی رسول اللہ کی ان کے چہروں میں، نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل تھی۔ انہیں چوم ہی رہے تھے کہ دونوں نواسائے رسول نے حضرت بلال سے کہا، اے بلال وہ اذان دو جو رسول اللہ کے زمانے میں دیتے تھے۔ حضرت بلال نے اب منع نہیں کیا، چڑھ گئے میزنا پر جہاں سے اذان دیتے تھے، اور جیسی ہی حضرت بلال نے اذان کی آواز شروع کی، فرمایا گیا روایات میں ہے گھر کی عورتیں باہر سے نکل گئیں، مدینہ طیبہ میں سب ایک آواز، اور سارے لوگ دوڑتے ہوئے مسجد نبوی کی طرف بھاگ رہے تھے۔ عورتیں گھروں سے نکل کر کے آواز جیسی سنی، ایک جملہ کہہ رہی تھی، ابعث رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول دوبارہ آ چکے۔ اس آواز کو سنتے ہی ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول دوبارہ آ گئے۔ آواز میں وہ جاذبیت تھی، آواز میں وہ اثر تھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد دلا دیا۔ اس کے بعد حضرت بلال اشہد ان محمد رسول اللہ تک پہنچے تھے، پورا مدینہ جمع ہو گیا تھا، پورا مدینہ ان کے اطراف تھا، اور جیسے ہی وہ وہاں پہنچے وہ لڑکھڑا کر کے زمین پر گر گئے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت جتنا مدینے والے روئے تھے، اور اس کے بعد بلال کی اذان پر جتنا روئے، مدینہ اتنا کبھی نہیں رویا تھا۔ حضرت بلال کی اذان پر پورا مدینہ رو پڑا تھا، کیونکہ وہ زمانہ پھر سے یاد آ گیا تھا جو چہکتی اور مہکتی فضاؤں میں میرے آقا کی ارد گرد صحابہ اکرام کا جھرمٹ ہوتا، مسجد نبوی کی وہ رونقیں تھی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفلیں تھی، وہی بزم ہے، وہی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے کمی تو بس میرے حضور کی، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہاں پر تشریف آوری نہ ہوتی، دیکھتے تو پورے مدینے والے گڑ گڑا کر روتے تھے۔ حضرت بلال اس کے بعد زیادہ دن باحیات نہیں رہے، اسی غم میں حضرت بلال حبشی کی وفات ہو گئی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ جانثار صحابی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمہ وقت ساتھ رہنے والے، اور جانتے ہو ایک بار میرے آقا نے کیا فرمایا،
ایک صاحب اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے آئے تھے حضور کے پاس. کہا یا رسول اللہ فلاں صاحب سے میری بیٹی کا نکاح کر دیجئے. حضور نے فرمایا بلال کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا پھر فلاں شخص کے ساتھ میری بیٹی کا نکاح کر دیجئے. حضور نے فرمایا بلال کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ انہوں نے تیسری بار کہا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر فرمایا بلال کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ اب وہ کچھ نہ کہہ سکے. ظاہر سی بات ہے 2 بار 3 بار کوئی اپنی بیٹی کے لیے دوسری بات پوچھ رہا ہے تو اس کو کہیں دینے کا ارادہ ہوگا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 بار سنا تو پوچھا بلال میں ایسا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت میں مجھ سے آگے بلال کے قدموں کی آہٹ سنی ہے. بلال کے قدموں کی آہٹ میں نے جنت میں سنی ہے. یہ بات سنتے حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کہا تھا پتہ ہے؟ حضرت ابوبکر کہتے کاش میرا باپ بلال کا باپ ہوتا، میری ماں بلال کی ماں ہوتی، جو فضیلت بلال کو ملی وہ مجھے مل گئی ہوتی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھ سے آگے میں نے بلال کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی ہے. یہ حضرت بلال سے پوچھا بھی گیا تھا کہ آپ ایسا کیا کرتے ہو کہ آپ کی آواز، قدموں کی آواز جنت میں آتی ہے؟ حضرت بلال نے جو کہا وہ آپ سب کے لیے بھی ہمارے لیے بھی. وہ کہتے ہیں ہر اذان کے بعد میں 2 رکعت نفل پڑھ لیتا اور کبھی بغیر وضو کے رہتا نہیں. جس وقت وضو ٹوٹے میں فوراً وضو کرتا. تو یہی عمل انہوں نے بتایا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی فضیلت میں جب یہ بیان فرمایا دنیا میں کہ ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی گئی. میرے عزیزو، ایک وہ صحابی ہیں حضرت بلال جن پر ساری امت کا اتفاق ہے. صحابہ اکرام کو گالیاں دینے والے شیعہ بھی حضرت بلال کی صحابیت کا انکار نہیں کرتے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالانکہ اکثر صحابہ کو سب و شتم کرتے ہیں، ان کو مانتے نہیں، خلفائے راشدین میں سے اکثر کو، لیکن حضرت بلال کے متعلق شیعہ جماعت کا بھی اتفاق ہے کہ رسول اللہ